نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس کے بعد کچھ ایسے قابل ذکر معجزات ہیں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں پیش آئے، جنہیں لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مثال کے طور پر مکہ معظمہ میں مشرکین نے مطالبہ کیا، اگر آپ اس 14ویں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے تو اس لیے کہا تھا کہ آپ کر نہیں پائیں گے اور اس طرح سے ہماری بات بنی رہے گی، لیکن نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، آدھا جبل ابو قبیس کی طرف چلا گیا اور آدھا جبل قعیقان کی طرف چلا گیا، مگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے اور کہا کہ آپ نے ان پر جادو کر دیا، نظر بندی کر دی ہے۔ لیکن یہ بالکل سچا اور صحیح واقعہ ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یعنی کسی کو قیامت میں شک ہو تو سمجھ لے کہ جب پیغمبر علیہ السلام کی دعا سے چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دنیا کیوں نہیں لپٹ سکتی؟ یہ چاند بھی بے نور ہوگا اور یہ سورج بھی بے نور اور ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ اس واقعہ کے کئی سالوں کے بعد عرب مسلمانوں کا ایک قافلہ مالابار کیرلا کے ساحل پر اترا۔ اس شہر کا نام گدن کلور تھا۔ وہاں پر سامری نام کا ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ عرب کے لوگ اس سے ملنے گئے اور اس کو دین کی دعوت دی۔ چونکہ یہ پورا علاقہ سورج اور چاند کے پجاریوں کا تھا، اس لیے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے چندرما یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس نے کہا، کیا واقعی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں یہ پیش آیا ہے۔ اس نے کہا، اچھا میں تحقیق کرتا ہوں۔ اس کی حکومت میں یہ طریقہ تھا کہ روزانہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو ایک کاغذ پر لکھ کر محافظ خانے میں جمع کر دیا جاتا۔ چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یہ لوگ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے کے روز نامچوں کو کھنگالا جائے اور محافظ خانے میں ان لوگوں کو تلاش کرنے پر لگا دیا۔ چنانچہ پرانے زمانے کا روز نامچے نکلا جس میں یہ واقعہ درج تھا کہ آج رات کے وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر پھر مل گئے۔ کہاں مکہ معظمہ اور کہاں کیرلا کا ساحل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صداقت کی نشانی یہاں پر بھی ظاہر فرمائی۔ چنانچہ وہ بادشاہ سامری اسی وقت مشرف اسلام ہو گیا اور اس علاقے میں اسلام کی ابتدا اسی زمانے سے ہوئی۔ اسی طرح ہندوستان کے بعض علاقوں میں ایسے مندر پائے گئے جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں کا مندر اس رات میں بنایا گیا جس رات میں چندرما یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسی علامات موجود ہیں جن سے اس عظیم واقعہ کی صداقت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی صداقت کی ایک اہم نشانی ہے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں کہ جو میری بعثت سے پہلے ہی سے جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو کہتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، پتھر ہونے کے باوجود مجھ کو سلام کرتا تھا۔ اسی طریقے پر یہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کچھ کنکریاں اپنی مٹھی میں لیں اور مٹھی بند کر لی تو ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا
یہ آپ کی رسالت اور نبوت کا معجزہ اور نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔